الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سحری کے احکام و مسائل کے حوالے سے کہ جن کا سمجھنا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری اور اہم ہے، وہی احکام و مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سحری کھانا برکت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے۔ اور کئی سارے مقامات پہ یا ہمارے کچھ لوگ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ سحری نہیں کھاتے، مثال کے طور پہ ان کا موڈ نہیں کچھ آنے کا، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو لیٹ تک کھاتے رہتے ہیں اور پھر صبح جو ہوتی ہے ان کا کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا اور بغیر کھائے پیے روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ بے شک آپ رات کو تھوڑا کھا لیا کریں اور صبح کے وقت سحری ضرور کیا کریں۔ اب اگر صبح کے وقت رات کے وقت تھوڑا بھی کھایا ہے لیکن صبح کے وقت سحری کھانے کا دل نہیں بھی کر رہا، تو بھی آپ پانی، کھجور یا کچھ بھی تھوڑا سا ضرور کھا لیں کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے روزے میں، وہ سحری ہے۔ اہل کتاب جو تھے ان کا روزہ بغیر سحری کے تھا، وہ بغیر سحری کے روزہ رکھا کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک خاص برکت اور ہمارے اوپر رحمت نازل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سحری عطا فرمائی ہے۔ نمبر ایک، سحری کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہونی چاہیے کہ سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے تو سحری کرنی چاہیے۔ اور نمبر دو، حدیث کے اندر آتا ہے خالف الیہود والنصارہ، کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ تو اس معاملے میں بھی چونکہ یہود و نصارہ سحری نہیں کیا کرتے تھے، ان کے لیے سحری نہیں تھی، ہمارے لیے سحری ہے، تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی چاہیے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت جو ہے یہ بھی باعث ثواب ہے، تو لہٰذا سحری کو کسی بھی صورت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ سحری کب کرنی چاہیے۔ اب جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے اکثر و بیشتر لوگ یا تو پھر رات کو لیٹ تک کھاتے رہتے ہیں، وہ اسی چیز کو سحری شمار کر لیتے ہیں، یا پھر رات کو ٹائم سے سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ کے یعنی آدھی رات کو اٹھ کے وہ سحری کر لیتے ہیں۔ سحری فجر کی نماز صبح صادق سے پہلے کافی دیر پہلے وہ سحری کر کے پھر سو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ سحری کے حوالے سے سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صبحیں دو ہوتی ہیں، نمبر ایک صبح کاذب اور نمبر دو صبح صادق۔ صبح کاذب جو ہوتی ہے وہ سحری ہوتی ہے، یعنی آدھی رات سے لے کر یہ جو صبح صادق ہے، فجر کا وقت ہے، اذان فجر کا، اس وقت تک یہ صبح کاذب ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے یہ صبح صادق ہوتی ہے۔ تو سحری کا اس حوالے سے دیکھیں، صبح کاذب تو اتنی بڑی ہے، تو سحری کب کھانی چاہیے، اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ملتی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سحری میں تاخیر کرنی چاہیے، سحری لیٹ کھانی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ سحری کتنی لیٹ کھانی چاہیے، کتنی اس کے اندر تاخیر کرنی چاہیے، اس حوالے سے کچھ احادیث آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آذان دیتے ہیں تو وہ رات کو آذان دیتے ہیں، یعنی صبح نہیں ہوئی ہوتی۔ فکلوا واشربوا، اس وقت تم کھایا پیا کرو، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ام مکتوم، ابن ام مکتوم جو ہیں جب وہ آذان دیں تو اس وقت تک تم کھایا پیا کرو۔ تمہاری جو سحری کی اختتام ہونا چاہیے وہ ابن ام مکتوم کی آذان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت بلال اور ام مکتوم، ابن ام مکتوم جو ہیں، ان کی آذان کے درمیان کتنا فرق ہوا کرتا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ لم یکن بینہما الا ان ینزل، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کی آذان کے درمیان جو فرق ہوتا تھا وہ اتنا ہوا کرتا تھا کہ ایک آذان دے کے اترتا اور دوسرا چڑھ جاتا اور اذان دیتا، تو ان کی آذان کے درمیان اتنا فرق ہوا کرتا تھا۔ اب دوسری حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اتسحر فی اہلی ثم تکون سرعتی، کہ میں سحری اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرتا، اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا،
اور سحری کرنے کے بعد میں جلدی کیا کرتا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں، آپ کے ساتھ نماز ادا کروں۔ تو یعنی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی سحری میں کتنا جلدی ہوا کرتی تھی، فجر سے کتنا کچھ پہلے ہو سکتی تھی کہ وہ فوراً سے سحری کرتے اور سحری کرنے کے بعد جلدی کرتے کہ کسی بھی طریقے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کے نماز ادا کر لوں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں۔ اسی طرح تیسری حدیث ہے، فرماتے ہیں صحابی رسول تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قام الی الصلاۃ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کرتے، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یعنی کہ کتنا فاصلہ ہوتا، سحری جو ہی ختم ہو جاتی اس کے بعد نماز کا وقت شروع ہو جاتا اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ ان سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کتنا فاصلہ ہوتا تمہاری سحری اور آذان کے درمیان؟ تو فرماتے ہیں قدر 50 آیات، 50 آیات کے درمیان فاصلہ ہوا کرتا تھا، آذان اور سحری میں اتنا فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو سحری ہے یہ تاخیر وقت میں کرنی چاہیے۔ سحری کا جو بہتر اور افضل وقت ہے وہ مؤخر وقت ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے اوپر رحم کیا ہے، انسانیت کی بہتری کو جانا ہے، انسانیت کی بہتری اسی چیز میں رکھی ہے کہ سحری کو تاخیر کے ساتھ کیا جائے، یعنی کہ فجر کے وقت سے تھوڑا سا پہلے۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سحری کو اتنا مؤخر کر دیا جائے کہ پھر یہ ہے کہ صبح کا وقت شروع ہو جائے اور پھر لوگ کھاتے پیتے رہیں، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے دوسرا طریقہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ یہ کہ اکثر و بیشتر دیہاتوں میں بالخصوص، شہروں میں بھی ہوتا ہی ہے کہ جو مؤذنین ہوتے ہیں وہ جب سے سحری کا وقت شروع ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے بار بار لمحہ بلمحہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اسپیکر کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ روزے دارو اٹھ جاؤ، اتنا وقت رہ رہا ہے روزے کے لیے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انڈر جو کام ہوا کرتا تھا وہ یہ ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا، کہ حضرت بلال فجر کی وہ جو تہجد کی اذان دیا کرتے تھے تو وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے سحری کی اذان ہوا کرتی تھی، تو سحری کے لیے اذان دینا افضل کام ہے، یہ بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ سپیکرز کے اوپر بارہا اعلانات کیے جائیں، تو یہ ایک غیر موضوع طریقہ ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ سحری کے لیے اذان دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور اٹھ کے وہ سحری کھائیں، روزے کی تیاری کریں۔ اب اس حوالے سے تیسرا مسئلہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ جو سوال کرتے ہیں کیا جنابت کی حالت میں سحری کی جا سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کئی ساری عبادات ہوتی ہیں اور عبادات کی اقسام ہوتی ہیں، جس طرح کہ نماز ہے اس کے لیے طہارت ضروری ہے، زکوٰۃ ہے اس کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے، اسی طرح حج کے بعض اراکین ہیں جن کے لیے طہارت ضروری ہے، بعض کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن مجید کو چھونا ہے، اٹھانا ہے، ہاتھ لگانا ہے، دیکھ کے پڑھنا ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے، اگر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت زبانی کرنی ہے تو اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو روزہ ہے اس حوالے سے بھی یہ مسئلہ ہے کہ روزے کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر یہ ایسی عبادت ہے، آپ اگر جنابت کی حالت میں بھی ہیں، ناپاکی کی حالت میں بھی ہے تو آپ سحری کر سکتے ہیں۔ روزہ ایسی چیزوں سے مانے نہیں ہے۔ ہاں البتہ چونکہ نماز پڑھنی ہے پھر سحری کے بعد تو اس کے لیے پھر غسل اور طہارت ضروری ہے، تو آپ جو ہے وہ سحری کر کے اس کے بعد غسل کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر سحری کا وقت جانے والا ہے، اگر آپ پہلے کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، کر لیں، طہارت حاصل کر لیں۔ لیکن اگر آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں بچے گا کہ آپ سحری کر لیں، پھر آپ کی جو سحری ہے وہ ضائع ہو جائے گی، تو اس سے پھر بہتر یہ ہے کہ آپ سحری کر لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ غسل کریں، اس کے بعد طہارت حاصل کریں اور پھر نماز ادا کریں۔ سے بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں سحری کر لیا کرتے، اس کے بعد غسل کرتے اور اس کے بعد نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو جنابت کی حالت میں سحری کھانے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ روزہ کوئی ایسی عبادت ہے نہیں جس کے لیے یہ پاکیزگی ضروری ہو، بلکہ جو دوسری عبادات ہیں ان کی وجہ سے پاکیزگی اور طہارت لزوم آتا ہے۔